ایک دن میرے ہمسائے کے مالی نے بیل بجائی، میں باہر گیا تو اس نے کہا، صاحب آپ نے ہماری دیوار کے ساتھ جو پودا لگایا ہے اب وہ تناور درخت بن چکا ہے اور اس کے پتے روزانہ ہمارے گھر میں گرتے ہیں، جس کی وجہ سے مالکن بہت سخت ناراض ہوتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ ہمسایوں سے کہو کہ اس درخت کی اتنی تراش خراش کرا دیں کہ اس کے پتے صرف ان کے گھر گریں یا پھر اس کو جڑ سے ہی نکلوا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مجھے اس کی بات بہت پسند آئی۔ میں نے مالی سے کہا، چلو ٹھیک ہے، مگر تم چائے پی کر جانا۔ اس نے میرے رویے سے محسوس کیا کہ شاید یہ نرم دل آدمی ہے، کیوں نہ اسے اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا جائے۔ چائے پیتے پیتے اس نے اپنے گھر والوں کی شکایتیں سنانی شروع کر دیں، پہلے بیوی کے بارے میں، پھر بچوں کے بارے میں، پھر ہمسایوں کی غیبت سے سرفراز کیا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو بھائی، جس طرح تم پسند نہیں کرتے کہ ہمارا کوڑا کرکٹ کوئی تمہاری طرف ڈال جائے اور پھر تم صاف کرتے رہو، جس طرح تم اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو کہ اس میں باہر سے کوئی مایوس، بے آسرا اور آوارہ پتا تک نہ گرے جو مایوسی کی وائبریشن پھیلا کر تمہارے گھر کے خوبصورت منظر کو خراب کر دے، بالکل اسی طرح میں بھی نہیں چاہتا کہ کوئی آئے اور اپنا کوڑا کرکٹ میرے دل و دماغ کے ہر ہرے بھرے اور خوبصورت محل میں ڈال کر چلا جائے، اور جب وہ دوبارہ مجھے نظر آئے تو پھر میں اس سے پوچھوں، ہاں سناؤ، اس مرتبہ کون سا تحفہ میرے لیے لے آئے ہو؟ میری بات شاید اسے سمجھ نہ آئی، وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو، میری اندر کی دنیا بھی تو میرا ایک گھر ہے۔ بطور مالی اور چوکیدار کے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس بات کا خیال رکھوں کہ کوئی شخص اپنے گھر کا کچرا اور گند اس میں نہ ڈال جائے۔ اگر کسی شخص کا گھر گند اور فضول کچرے سے گٹر بن جائے تو پھر اس کے اندر سے خوشبوئیں تو نہیں آئیں گی، بلکہ گٹر کی بو کی وجہ سے لوگ اس گھر سے بھی دور ہو کر گزریں گے۔ میرے مالی بھائی، تم تو گھروں اور بنگلوں کو سبزے اور پھولوں سے سجانے اور ان کی خوشبوؤں سے فضا کو مہکانے کا فن جانتے ہو۔ مہربانی کر کے اپنے گھر کی بیہودہ اور لاحاصل باتیں دوسروں کو ہرگز نہ بتایا کرو۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں اور اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص دوسروں کی غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں اور ان کی زندگی کے کمزور پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرے تو ہمیں ہرگز اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ گند اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے دماغ کے کسی حصے پر بھی فالج گر سکتا ہے، اور پھر ہمارا دماغ ہمیشہ کے لیے کوئی اچھی اور خوبصورت بات کے بارے میں سوچنے سے بھی بالکل عاجز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر گھر کو کچھ دن صاف نہ کیا جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے اندر ایک دن بھی میل چلا جائے تو اسے صاف کرنے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے۔ میں نے اسے مظفر وارثی کا یہ شعر سنایا کہ عشق کرتے ہو تو آلودہ شکوہ کیوں ہو، شہد کے لہجے میں تلخی آیا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دوسروں کی منفی باتیں سننے سے محفوظ رکھے۔